بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغلوں کا سب سے بڑا شہنشاہ قبلائی خان۔ قبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ قبلائی خان 1215 میں پیدا ہوا۔ قبلائی خان نے کم عمری میں ہی اپنی ذہانت سے اپنے دادا کو متاثر کر لیا تھا۔ اس لیے ایک بار چنگیز خان نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس لڑکے یعنی قبلائی خان سے پوچھ لیا کرو۔ حالانکہ قبلائی خان اس وقت 11 سال کا تھا، لیکن اس کے دادا چنگیز خان نے اس میں چھپی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا۔ قبلائی خان ذہین تھا اور اسے منگول زبان لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا۔ 1227 کو جب قبلائی خان 12 برس کا تھا تو چنگیز خان چل بسا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد قبلائی خان کی زندگی کا بڑا حصہ گمنامی میں گزرا۔ البتہ جب 1251 میں قبلائی خان کا بڑا بھائی موقع خان منگولوں کا خاقان بنا تو قبلائی خان کی زندگی بدل گئی۔ موقع خان نے خاقان یعنی بڑا خان بننے کے بعد قبلائی خان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جنوبی چین کی ڈالی سلطنت کو فتح کرے۔ یہ قبلائی خان کی پہلی جنگی مہم تھی، لیکن قبلائی خان نے نہ صرف ڈالی سلطنت کو فتح کیا بلکہ وہاں کے لوگوں پر رحم کر کے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ قبلائی خان نے ڈالی کی مہم سے فارغ ہو کر واپس آ کر بیجنگ سے 350 کلومیٹر دور اپنا ایک الگ دارالحکومت شانگ ٹو تعمیر کیا۔ اس میں قبلائی خان نے شاندار محل اور شکارگاہ بھی بنوائی تھی۔ اس شکارگاہ میں وہ چیتوں اور عقابوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ جب اس شہر کی شان و شوکت کے قصے موقع خان تک پہنچے تو اس کو قبلائی خان کی طرف سے بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لیکن قبلائی خان نے خود منگولیا جا کر اپنے بھائی کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ جب موقع خان کو اس کی وفاداری پر یقین نہ گیا تو اس نے قبلائی خان کو جنوبی چین کی سنگ سلطنت کے خلاف فوجی مہم میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ قبلائی خان بھائی کے حکم پر سر تسلیم کیا اور ایک بڑا لشکر لے کر بھائی کے ساتھ مہم میں سنگ سلطنت پر حملہ کر دیا، مگر اس مہم میں اچانک موقع خان کی موت ہو گئی۔ موقع خان کی موت کے بعد منگول سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ منگولیا میں قبلائی خان کے چھوٹے بھائی اریک بوک نے خاقان ہونے کا اعلان کر دیا۔ منگول شاہی دربار کے لوگوں نے بھی اریک بوک کی حمایت کی کیونکہ وہ قبلائی خان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قبلائی خان منگولوں کے طور طریقے چھوڑ کر چائنیز رنگ میں رنگ گیا ہے، مگر قبلائی خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو خاقان ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے سنگ سلطنت سے صلح کی، شانگ ٹو واپس آ کر اپنے خاقان ہونے کا اعلان کر دیا اور پھر اریک بوک سے جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں قبلائی خان کو اپنے ایک اور بھائی ہلاکو خان کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 1261 میں قبلائی خان نے منگولیا اور چین کی سرحد پر اریک بوک کو زبردست شکست دی۔ اریک بوک فرار ہو گیا اور 3 سالوں تک در بدر پھرتا رہا۔ آخر اس نے شانگ ٹو آ کر قبلائی خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ قبلائی خان نے اس کی جان تو بخش دی لیکن اسے ایک پراسرائش جگہ پر نظر بند کر دیا جہاں 2 سال بعد اریک بوک کا انتقال ہو گیا۔ اب قبلائی خان ہی پوری منگول سلطنت کا خاقان تھا، وہ صرف برائے نام ہی بڑا خان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک منگول سلطنت تقسیم ہو چکی تھی۔ سنٹرل ایشیا میں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی اولاد حکومت کر رہی تھی۔ ایران میں ہلاکو خان کے جانشینوں کی ایلخانی سلطنت اور روس میں گولڈن ہورڈ کے نام سے ایک منگول سلطنت تھی جس کا حاکم برقے خان تھا۔ اب قبلائی خان کو بھی اپنے لیے ایک سلطنت کی ضرورت تھی۔ شمالی چین اور منگولیا پر تو پہلے ہی اس کا قبضہ تھا۔ اس نے جنوبی چین کو بھی فتح کرنے کے لیے زور شور سے فوجی مہم شروع کر دی۔ اس دوران اس نے موجودہ چائنیز دارالحکومت بیجنگ کے مقام پر اپنا نیا دارالحکومت تعمیر کیا جسے خان بالک کا نام دیا گیا۔ اس نے شانگ ٹو کو سمر کیپٹل اور خان بالک کو ونٹر کیپٹل قرار دیا۔ پھر قبلائی خان
نے خان بالغ سے خود کو چینی روایات کے مطابق آسمان کا بیٹا قرار دے کر چین کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے یوان کا ٹائٹل اختیار کیا جس کا چینی زبان میں مطلب ہے کائنات کی ابتدا۔ ادھر قبلائی خان شہنشاہ بن گیا تھا، ادھر اس کی فوج چین کی سنگ سلطنت کو فتح کر رہی تھی۔ قبلائی خان کی فوج کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس سنگ سلطنت کی طرح کشتیوں کی فوج یعنی نیوی نہیں تھی۔ البتہ اس مہم کے دوران قبلائی خان کے سپاہیوں نے دشمن کی 150 کشتیاں پکڑ لیں۔ ان کشتیوں کو دیکھ کر قبلائی خان کے انجینئرز نے ویسے ہی کشتیاں تیار کر لیں۔ ان کشتیوں کی مدد سے قبلائی خان ایک بڑی نیوی بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس سے جنوبی چین میں اس کی فوجی پیش قدمی تیز ہو گئی۔ اس دوران دو مسلمان انجینئرز علاء الدین اور اسماعیل نے بھی قبلائی خان کے لیے جدید منجنیقیں تیار کیں۔ ان منجنیقوں کی مدد سے قبلائی خان کی فوج نے جنوبی چین کے کئی شہروں کی دیواروں میں شگاف ڈال دیے۔ قبلائی خان کی خواہش تھی کہ جنوبی چین کو تباہ نہ کیا جائے، اس لیے جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ان سے زمین نہیں چھینی گئی۔ اسی طرح اس کی فوج نے بھی شہروں کو تباہ نہیں کیا اور فصلوں کو بھی نہیں اجاڑا۔ قبلائی خان کی رحم دلی کی وجہ سے سنگ سلطنت کے بہت سے امرا اور کمانڈر قبلائی خان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ادھر سنگ سلطنت پر یہ قیامت ٹوٹی کہ ان کا شہنشاہ 1274 میں صرف 34 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا 4 سالہ بیٹا گونگ تخت پر بیٹھا۔ گونگ کی ماں نے قبلائی خان سے مقابلہ فضول سمجھتے ہوئے 1276 میں سنگ سلطنت کو سرنڈر کر دیا۔ 4 سالہ گونگ کو بھی قبلائی خان کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ اسے قبلائی خان نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، لیکن سنگ سلطنت کے وفادار اتنی آسانی سے ہار ماننے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے شہنشاہ گونگ کے 6 سالہ بھائی ژاؤ بینگ کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور جنگ جاری رکھی۔ 1279 میں قبلائی خان کی فوج اور سنگ سلطنت کے وفاداروں میں جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کشتیوں پر ہی لڑی گئی۔ سنگ فوج کے بہترین سپاہی تو کب کے مارے جا چکے تھے، جو بچے تھے اس لشکر کو جلد ہی شکست ہونے لگی۔ قبلائی خان کے سپاہیوں نے سنگ سلطنت کے شہنشاہ کی کشتی کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر سنگ سلطنت کے ایک وفادار کمانڈر نے چیخ کر کہا کہ سنگ سلطنت کا شہنشاہ گرفتاری پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ 7 سالہ شہنشاہ کے ساتھ پانی میں کود گیا اور دونوں ڈوب گئے۔ سنگ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ قبلائی خان کی یوان سلطنت کا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ اس سلطنت میں چین کے علاوہ منگولیا اور روس کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ جب سنگ سلطنت کے خلاف جنگ زوروں پر تھی تو اس دوران 1275 میں وینس کا ایک نوجوان قبلائی خان کے دربار میں آیا۔ اس کا نام مارکو پولو تھا۔ مارکو پولو 17 سال تک قبلائی خان کے دربار میں ملازمت کرتا رہا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں قبلائی خان کی سلطنت کے جو قصے بیان کیے ہیں وہ ہیں تو بہت دلچسپ، لیکن بعض مورخین کے مطابق ان میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ مثلاً مارکو پولو نے لکھا ہے کہ قبلائی خان نے جب جاپان پر حملے کیے تو اس میں 5 ستونوں والے جہاز استعمال ہوئے، جبکہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو جو چائنیز جہاز ملے ہیں ان کے صرف 3 ستون تھے۔ قبلائی خان نے چین کو ترقی دینے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں، سڑکیں بنوائیں، خان بالغ سے ہی جانگ تک 1800 کلومیٹر طویل نہریں بھی کھدوائیں اور قدرتی آفات کے شکار علاقوں میں ٹیکس معاف کیے۔ اس نے چین میں سونے اور چاندی کی جگہ کاغذی کرنسی کو رواج دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب سے بھی برابری کا سلوک کیا گیا۔ اس کی سلطنت میں مسلمان بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، البتہ وہ ٹیکس کے حوالے سے اپنی رعایا میں انصاف نہیں کر سکا۔ اس نے رعایا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ منگولوں اور وسطی ایشیا کے تاجروں کو ٹیکس میں چھوٹ تھی۔
مگر شمالی اور جنوبی چین کے لوگوں سے بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ چین کو فتح کرنے کے علاوہ قبلائی خان کو ایک اور بڑا خواب تھا، جاپان کی فتح۔ قبلائی خان نے 1274 میں اور 1283 میں جاپان کو فتح کرنے کے لیے اپنی نیوی بھیجی، لیکن دونوں بار اس کی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جاپانی سپاہی اتنے پرجوش تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر قبلائی خان کے بڑے جہازوں پر حملہ آور ہو گئے۔ ان جنگوں کے دوران سمندری طوفان نے چائنیز نیوی کا بڑا حصہ تباہ کر دیا۔ دونوں لڑائیوں میں ناکام ہوئے۔ جاپانی ان طوفانوں کو قاضی کا نام دیتے تھے، جس کا جاپانی زبان میں مطلب تھا خدا کی طرف سے چلنے والی ہوا۔ جاپانیوں سے ہونے والی شکست اور طوفانوں کا سامنا کرنے کے بعد قبلائی خان کا لشکر چین لوٹ آیا، اور یوں قبلائی خان کا جاپان کو فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جاپان سے شکست کے علاوہ قبلائی خان کو ذاتی زندگی میں بھی شدید دھچکے لگے۔ پہلے تو 1281 میں اس کی چہیتی بیوی کی موت ہو گئی، پھر 1250 میں اس کا چہیتا بیٹا اور جانشین بھی چل بسا۔ اس کے بعد وہ اتنا مایوس ہوا اور دلبرداشتہ ہوا کہ اس نے شاہی معاملات سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی۔ لیکن اس نے ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے میدان جنگ میں گیا۔ اس کی پالکی کو 4 ہاتھیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ اس میں قبلائی خان کو فتح ملی اور برما میں بھی اس نے فوج جو کچھ کامیاب اور کچھ ناکام رہیں۔ اس نے 1293 میں انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا پر بھی حملہ کیا، مگر شکست کھائی۔ قبلائی خان اپنے بیٹے اور بیوی کے غم میں اندر ہی اندر گھلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ شراب اور زیادہ کھانے کی عادت بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کا وزن بڑھ گیا تھا، جوڑوں کا درد اور کئی دوسری بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں۔ پیروں میں درد کی وجہ سے عام جوتے نہیں پہن سکتا تھا۔ آخر کوریا کے حکمرانوں نے اس کے لیے مچھلی کی کھال سے بنے ہوئے خاص آرام دہ جوتے بھیجے، جسے وہ پہنا کرتا تھا۔ آخری عمر میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ تیر چلانے کے لیے کمان کھینچ سکے، مگر پھر بھی وہ شکار پر جاتا تھا اور پالکی میں بیٹھ کر اپنے چیتوں اور عقابوں کو شکار کھیلتے دیکھتا تھا۔ لیکن شدید بیماریوں کی وجہ سے وہ 18 فروری 1294 کو 79 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ قبلائی خان کو بھی منگولیا لے جا کر کسی جگہ چنگیز خان کے قریب دفن کیا گیا۔ آج چنگیز خان کی طرح قبلائی خان کی قبر کا بھی کسی کو علم نہیں۔ قبلائی خان کا بنایا گیا ونٹر کیپٹل آج کل کے بیجنگ کے نیچے دفن ہے، اور قبلائی خان کا سمر کیپٹل بھی اب صرف کچھ کھنڈرات ہی کی طرح رہ گیا ہے۔ اگر ویڈیو نے معلومات میں اضافہ کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔